نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، لیے چلتے براہ راست۔ اور وہ ٹرائل سپریم کورٹ کے سرونگ ججز کی سربراہی میں کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں اجلت جناب فواد چودھری صاحب۔ شاید آپ کی آج کیونکہ چہرہ بھی بجھا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سمجھ بوجھ بھی بجھ گئی ہے۔ جو فارن فنڈنگ میں آپ کی پارٹی نے سٹے آرڈرز لیے، وہ اس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے لیے۔ یہ 8 سال کیوں لگے؟ میں یہ وجوہات آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 8 سال اس لیے لگے کیونکہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ پتا تھا کہ چوری کی ہے، پتا تھا ممنوعہ فنڈنگ لی ہے، پتا تھا کہ غیر ملکی جن افراد جس میں بھارتی شہری بھی ہیں، امریکی شہری بھی ہیں، جس کے اندر ایک یہودی بھی ہے، جس کے اندر اسرائیلی بھی ہیں، جن سے فنڈنگ لی گئی ہے، یہ فنڈنگ تو ممنوعہ ہے ہی ہے، مگر یہ جو مختلف ملکوں کے شہری ہیں، ان کا تحریک انصاف کو فنڈ کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بیچارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، حق حلال کی روزی کماتے ہیں، انہوں نے جو پیسے بھیجے وہ کیا اس لیے بھیجے تھے کہ فتنہ خان اپنے ذاتی اخراجات اس سے کر سکے؟ کیا بنی گالا کے محل کو فنڈ کرنے کے لیے انہوں نے وہ پیسے بھیجے تھے؟ تو یہ پتا تھا کہ چوری ہے، پتا تھا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس وجہ سے سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر کے تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ کیا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور استدعا بڑی معصومانہ تھی۔ استدعا یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا اس کیس کی تحقیقات کا دائرہ اختیار نہیں ہے، جورسڈکشن نہیں ہے۔ جب وہ سٹے خارج ہوا تو اگلا بہانہ یہ بنایا کہ اسکروٹنی کمیٹی کا دائرہ اختیار نہیں ہے، اسکروٹنی کمیٹی کی کمپوزیشن کو، اس کی تشکیل کو چیلنج کر دیا۔ دیکھیں، یہ تاخیری حربے صرف اس لیے استعمال کیے گئے تھے کہ جو کل فیصلہ آیا ہے اس منطقی انجام کا پتا تھا کہ ہم نے چوری کی ہے، چکاری کی ہے، مکاری کی ہے، پتا تھا ہم نے ڈاکے ڈالے ہیں، اس لیے اس کو 8 سال تک لٹکایا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جیسے ہی فیصلہ آیا ہے اس کا آپ کی معیشت پر کتنا مثبت اثر پڑا ہے کہ ڈالر 7 یا 8 روپے سستا ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اس ملک میں کھلواڑ کیا ہے، جو تباہ کاریاں کی ہیں، جب بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے یا ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سٹاک ایکسچینج یوں اٹھ جاتی ہے، ڈالر یوں نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس شخص کی ذات کا، اس کی پارٹی کا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی سالمیت پہ ایک منفی اثر ہے۔ تو یہ جو 8 سال اس معاملے کو آپ نے لٹکایا، اور جس کو فواد صاحب اجلت کہتے ہیں، فواد صاحب آپ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ انسان بے شرم ہو ایک حد تک ہو، مگر آپ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جس کشتی میں بیٹھتے ہیں اس کو ڈبونے کے بھی مرتکب آپ ہیں، اور آج جب اجلت کا لفظ استعمال کیا، اگر 8 سال آپ کے لیے اجلت ہے تو پھر آپ سے بے شرم شخص پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ہوگا۔ یہ 8 سال، یہ سٹے آرڈرز اور دائرہ اختیار کی بات ایک طرف، آپ نے کہا کہ اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے، آپ کی تحریری ایپلیکیشنز، تحریری درخواستیں آن ریکارڈ ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اور عدالتوں کے سامنے بھی، کہ اس معاملے کو منظر عام پر نہ لایا جائے، عوام کو اس کیس کی آگاہی نہ ہو، اس کو صیغہ راز میں رکھیں۔ کیوں جی؟ خان صاحب، آپ
کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ اتنے لاڈلے ہیں کہ آپ چوری چکاری کریں گے اور اس کے بعد اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنے کی درخواست کریں گے اور وہ بھی منظور ہوگی؟ جب دیکھا کہ تاخیری حربے کام نہیں آ رہے، جب دیکھا کہ ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، وہ کیس کی تفصیلات مزید کھلتی جا رہی ہیں، تو پھر کہا کہ صیغہ راز میں رکھیں۔ واہ، یہ ہے انصاف کا دورہ معیار جس کی عادت خان صاحب کو پڑی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ باقیوں کے ساتھ تو ناانصافی بھی ہو اور انتہا کی ہو، اور جب اپنا معاملہ آئے، چوری ثابت ہو جائے تو کہا جائے کہ اس کو صیغہ راز میں رکھیں۔ کتنی معصومانہ خواہش ہے۔ اب جب آپ نے 8 سال اس کیس کو التوا کا شکار رکھا ہے کہ یہ 8 سال کے اندر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو فیصلہ سامنے آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مزید کلیئر فیصلہ آ سکتا تھا، کیونکہ اتنے سال لگے ان تفصیلات کو سامنے آتے ہوئے، جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے 5 ایفیڈیوٹ اپنے دستخط آ سکتا تھا، کیونکہ اتنے سال لگے ان تفصیلات کو سامنے آتے ہوئے، جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے 5 ایفیڈیوٹ اپنے دستخط کے ساتھ جمع کرائے ہیں۔ اب ایک طرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، اقامے پر ایک وزیر اعظم گھر بھی جاتا ہے، ڈسکوالیفائی بھی ہوتا ہے، پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹایا جاتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ نے مس ڈیکلریشن کی ہے، آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے، آپ نے حقائق چھپائے ہیں، اور آپ نے بطور پبلک آفس ہولڈر، آپ ایم این اے تھے جب آپ نے یہ 5 ایفیڈیوٹ دستخط کر کے جمع کروائے۔ تو میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آگے جو قانونی چارہ جوئی ہونی ہے اور جو اس کیس نے آگے اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے، عمران خان صاحب فوری طور پر تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پہ مستعفی ہوں، کیونکہ وہ چوری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی پوری دنیا کے لیے انصاف کا ایک علیحدہ معیار رکھیں اور اپنی ذات کی باری آئے تو آپ چوری بھی کریں، اس کو تسلیم بھی کریں، اس پر پھر بعد میں جھوٹ بھی بولیں اور پارٹی کے سربراہ بھی رہیں۔ آپ کو فی الفور پارٹی کی صدارت سے، پارٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے، مجھے بتایا جائے کہ یہ رومیتا شیٹی کون ہے، مجھے بتایا جائے یہ اندر دوسانجھ کون ہیں، مجھے بتایا جائے کہ یہ ویرل لال کون ہے، مجھے بتایا جائے یہ بیری سی شنیپس کون ہے، مجھے بتایا جائے یہ مائیکل لین کون ہے، مجھے بتایا جائے یہ چرنجیت سنگھ کون ہے، مجھے بتایا جائے یہ ورشا لتھڑا کون ہے۔ یعنی غضب خدا کا، اس میں کچھ بھارتی نژاد امریکی شہری ہیں، کچھ بھارتی شہری ہیں، کچھ اسرائیلی ہیں، کچھ امریکہ میں مقیم یہودی شہری ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کیا ویسے ہی آپ کی پارٹی کو فنڈ بھیج رہے تھے، اتنی محبت تھی ان کو آپ سے؟ یہ تانے بانے کشمیر کے سودے سے ملتے ہیں خان صاحب۔ میں یہ مطالبہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا اور واپس آئے اور ان کو ایئرپورٹ پہ ہار پہنائے گئے اور کہا گیا کہ میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں، اور اس کے چند روز بعد اسلام آباد میں لیگی رہنما عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے تاریخ ساز فیصلہ سنایا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان منافقت کی سیاست کے چیمپئن ہیں، عمران خان کی ذات تنازعات کا مجموعہ ہیں۔